الشفا ٹی وی آفیشیل کی طرف سے تمام جو ہمارے ناظرین ہیں اور جو ہمارے سبسکرائبر ہیں بالخصوص ان کو اور بالعموم تمام اہل اسلام کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے، باعث مسرت بنائے اور تمام مسلمانوں کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن خوش نصیب مسلمانوں نے اس سال حج کا فریضہ ادا کیا، حج کی سعادت حاصل کی، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اور جو لوگ ہم سمیت ابھی تک اس سعادت سے محروم ہیں، جن کو ابھی تک یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی حج بیت اللہ کی، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس سال قربانی کی سعادت نہیں حاصل کر سکے، اللہ تعالیٰ اگلے سال ان کو قربانی جیسی افضل ترین سعادت، افضل ترین سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید الاضحیٰ کی مبارکباد اور خوشیوں کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی گزارش میں کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں، یہ جن کے ساتھ جناتی مسائل ہوتے ہیں، ہم ان کو بڑے گوشت سے پرہیز کا کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے گوشت کے کھانے سے جناتی مریض کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ جنات کی عام طور پر پسندیدہ خوراک شمار کی جاتی ہے۔ تو عید الاضحیٰ پر چونکہ ظاہر ہے گوشت کا ہی سارا یعنی کہ اہتمام ہوتا ہے، گوشت کی ہی ساری ترکیبیں ہوتی ہیں، تو اکثر لوگ جن کو اس بات کا نہیں پتہ، یا بعضوں کو تو یہ نہیں پتہ کہ جناتی مریض کو گوشت نہیں کھانا چاہیے، اور بعضوں کو یہ نہیں پتہ کہ وہ جناتی مریض ہیں یا ان کے آس پاس کوئی جناتی مریض موجود ہے، تو وہ جب گوشت کھا لیتے ہیں تو ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جن کے ساتھ یہ مسائل ہیں، جن کو یہ پتہ ہے یا وہ زیر علاج ہیں، تو وہ بڑے گوشت سے ذرا پرہیز کریں۔ بالخصوص جو خواتین ہیں وہ کھانے سے تو کریں گی، لیکن پکانے سے بھی حتی الامکان کوشش کریں، پکانے سے یا اس کو صاف کرنے میں، دھونے میں بھی جو یعنی معاونت ہوتی ہے اس سے بھی پرہیز کریں۔ اگر کوئی اور خاتون گھر میں کام کرنے والی ہے، ان کے ساتھ معاونت کرنے والی ہے، تو وہ یہ گوشت والا جو بالخصوص بڑے گوشت والا یعنی گائے کا جو گوشت ہے، بیف جسے ہم کہتے ہیں، تو بیف کو دھونے سے یا صاف کرنے سے یا پکانے سے یا کھانے سے وہ گریز کریں، وہ کسی اور کے ذمہ کر دیں کہ بھی وہ دھو لے، پکا لے، جو بھی کر لے، کیونکہ جب آپ اس میں انوالو ہوتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا جو ہے نا وہ یعنی کہ معاملہ جو ہے وہ آپ کا خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اگر کسی نے بے دھیانی میں کھا لیا ہے، اس کو یا تو یہ نہیں پتہ تھا کہ میں جناتی مریض یا مریضہ ہوں، یا اگر پتہ تھا لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ مجھے بڑے گوشت سے پرہیز کرنا تھی، تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ فوری طور پر یا تو وہ منزل پڑھ لیں، ایک بار یا 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لیں، اپنے اوپر چھڑک لیں، اور اگر پڑھنے کی کیفیت نہ بن رہی ہو، یعنی طبیعت زیادہ خراب ہے یا پڑھنے کی مطلب وہ نہیں سکت نہیں ہو رہی، تو 1 بار یا 3 بار منزل کو سن لیں، یا یوں کر لیں کہ خالی جو ہے وہ آیت الکرسی وہ 11 بار، 21 بار، 41 بار پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کر لیں، اور پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی بھی لیں، اپنے اوپر تھوڑا سا چھڑک بھی لیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی ان کو ریلیف مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے باعث مسرت بنائے اور ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے۔ اور ایک آخری گزارش یہ ہے کہ ہم قربانی تو کرتے ہیں لیکن قربانی کو قربان نہیں کرتے، یعنی قربان نہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ ہم عام طور پر آج کل یہ نیا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ اگر میں نے چھوٹی قربانی یعنی چھوٹا جانور کیا ہے اور میرے کسی عزیز نے بڑا جانور کیا ہے، تو میں کیا کروں گا کہ میں اس کے گھر چھوٹا گوشت بھیج دوں گا کہ چلو یار اس نے بڑی قربانی کی ہے، چھوٹی نہیں کی، چلو اس کے گھر مٹن چلا جائے۔ وہ میرے گھر بیف بھیجے گا کہ چلو یار انہوں نے قربانی تو کی ہے لیکن گائے کی نہیں کی، تو چلو وہ گائے کا گوشت ٹیسٹ کر لیں۔ تو آج کل ہم صرف گوشت کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ میں معذرت چاہوں گا، میرے الفاظ تھوڑے شاید سخت ہوں، لیکن حقیقت اس کے آس پاس ہی گھوم رہی ہے کہ ہم اس وقت زیادہ تر گوشت کا تبادلہ کر رہے ہیں کہ میں اپنے ہمسائے کو دے رہا ہوں جس نے 4 بکرے کیے ہیں، وہ میری طرف بھیج رہا ہے، میں نے بھی قربانی کی ہے، تو ہم صرف ایک دوسرے کا گوشت ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اس کا کیا ٹیسٹ تھا اور وہ میرا گوشت ٹیسٹ کر رہا ہے۔
لیکن ہم ان کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں جنہوں نے قربانی سرے سے نہیں کی، یا ہم دیتے تو ہیں لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ آج کل یعنی جب یہ قربانی آتی ہے، قربانی کے دن آتے ہیں، تو یہ پورا ان کا ایک سمجھے کہ جھنڈ کی شکل میں، جس طرح ایک جھنڈ ہوتا ہے نا پرندوں کا، تو یہ پورے جھنڈ کی شکل میں پورے علاقے میں جو ہے نا آ کے پھیل جاتے ہیں اور پھر گھر گھر جا کے لوگوں سے گوشت مانگتے ہیں۔ تو ایک تو ان کو دینے سے گریز کریں کیونکہ یہ پیشہ ور لوگ ہیں، ان لوگوں کو دیں جنہوں نے قربانی بھی نہیں کی اور وہ زیادہ کسی کو بتلاتے بھی نہیں کہ ہم نے قربانی نہیں کی، یعنی وہ کسی کے سامنے اپنے حالات ظاہر بھی نہیں کرتے۔ تو اس قسم کے جو سفید پوش لوگ ہیں، جو خوددار لوگ ہیں، ان کی تلاش جاری رکھیں اور ان کے گھر میں خود جا کر یا کسی کے ذریعے گوشت ان کے گھر میں پہنچائیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے گھر پر جانا اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، یا مطلب ان کی خودداری اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قربانی کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله